ایک چھوٹی سی بات، آنکھ کے پانی اور ندی کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہو. اس فرق کو جاننے کے لیے آپ دیکھیے گا ریوائنڈ ود سمینہ پیرزادہ. ریوائنڈ وتھ سمینہ پیرزادہ کے آج کے مہمان ہیں مستنصر حسین تارڑ. میں سوچ رہی ہوں کہ میں ان کا انٹرویو کیسے کروں گی. مدتوں سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ ٹریول کرتے ہیں، وہ کتنے لوگوں سے ملے ہیں، کہاں کہاں گئے ہیں، کیسی کیسی زندگی گزاری ہے. کوشش کروں گی کہ آج تھوڑا سا انہیں جان پاؤں. آئیے ملتے ہیں مستنصر حسین تارڑ سے. کیسے شروع کروں؟ بہت شکریہ، بے حد بے حد. آپ کو پتہ نہیں ہے آج کا دن میرے لیے کتنا اسپیشل دن ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا زندگی میں کہ آپ جو تقریباً سب لوگوں کو انٹرویو کر چکے ہیں، میں آپ کا انٹرویو کروں گی. تھینک یو سو مچ. تو یہ نام کیسے ملا آپ کو، اور کہاں ملا، اور کہاں پیدا ہوئے آپ؟ یہ نام میں نے خود تو نہیں رکھا. ایک دن دلدار پرویز بھٹی نے مجھے انٹرویو کیا اور کہنے لگے کہ آپ نے اپنا نام کیوں رکھا. اچھا. میں نے کہا دلدار بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ رواج ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہی اپنا نام خود رکھ لیتا. ہمارے یہاں تو ماں باپ رکھتے ہیں. تو وہ میرے ماموں قبلہ مرحوم 4 شادیاں ماشاءاللہ کی، 5ویں کی حوث فوت ہو گئے 12 جلدی. نہیں تو 5-6 ہو جاتی ہیں. ہاں نہیں ہو جاتی. وہ اپنی چوتھی بیوی کے ساتھ گئے تھے انڈیا. تاج محل کے سائے میں بیٹھ کے انہوں نے قسم کھائی کہ ایک اور بیوی نہیں لے کے آؤں. اچھا. لیکن عمر نے وفا نہ کی تو اس لیے یہ خواہش ان کی پوری. تو بہرحال وہ عباسی ہسٹری ہم دونوں پڑھ رہے تھے. تو میں آئی واز دا فرسٹ بیبی ان دا فیملی. جو پورا ہوتا نا ایک سیٹ اپ، اس میں پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آئی واز دیٹ. اور جسے کہتے ہیں 100واں بچہ. تو میری دادی جو تھی وہ گاؤں کی. ظاہر ہے ہم گاؤں. کہاں پیدا ہوئے تھے آپ؟ میں پیدا لاہور میں ہوا. اچھا. لیکن میرے والد صاحب تشریف لائے دریائے چناب کے کنارے ایک گاؤں ہے جکالیاں، وہاں سے. میرے دادا کاشتکار تھے، مطلب معمولی سے کاشتکار تھے. تو اس سلسلے میں آپ کو میں پیدائش کے حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ لگتا ہے کہ ایک متھ ہے، جیسے ایک داستان ہے، جیسے ایک جو ہے نا الف لیلہ کی کہانی لگتی ہے عام لوگوں کو. لیکن اس زمانے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا، ایسی کہانیاں ہوتی تھی کہ میری دادی اور دادا انتظار کر رہے تھے کہ لاہور سے خط آئے، کیونکہ ان کا بڑا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا میرے والد چودھری احمد خان تارڑ. تو ان کے بچہ ہونا ہے تو لیٹس سی کہ بیٹا ہوتا ہے یہ بیٹی ہوتی. تو ایک روز خط آ گیا. میرے دادا اس وقت کھیتوں میں تھے. تو دادی کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ بھاگی بھاگی گئیں مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب پڑھے لکھے ہوتے تھے. تو مولوی صاحب کو کہا کہ بھائی آپ نے میں آپ کے پاس آئی تھی 2-3 ہفتے پہلے، مجھے ایک خواب آیا اور آپ نے اس کی تعبیر کی تھی. تو خواب میری دادی نے یہ دیکھا، اور ہر دادی کو یہی خواب آتے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں جو آبائی میرا گھر ہے، کچا گھر تھا، کچا سین تھا، نل کا نارمل. تو اس میں ایک بیری کا درخت. تو میری دادی نے دیکھا کہ اس بیری کے درخت کی مختلف شاخوں پہ چراغ جل رہا ہے اور روشنی ہے. تو وہ مولوی صاحب کے، مولوی نور الدین صاحب، ان کے پاس گئی کہ میں نے یہ خواب دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ تم کہتی ہو کہ بھئی تمہارے پوتا یا پوتی ہونے والی، تو جو کچھ بھی ہوگا اس کا نام بہت روشن ہے. یہ باقاعدہ میری دادی نے خواب دیکھا. تو دادی جب گئیں، انہوں نے خط پڑھوایا تو معلوم ہوا کہ بیٹا پیدا ہوا. وہ اب واپس آئیں گھر. شام تک انتظار کرنا تھا، میرے دادا نے واپس آنا تھا. تو میرے دادا، مجھے تو ان کی شکل یاد نہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ بڑے اسٹرانگ تھے. تو ہل یہاں پہ رکھ کے نا کندھے پہ، اور دوسرے ہاتھ میں اکایا، اور وہ ہل کو 2 من کا ہوتا تھا، مطلب اسٹیل کا. تو وہ داخل ہوئے. تو میری دادی نے کہا کہ امیر بخش، میرے دادا کا نام امیر بخش، امیر بخش مبارک ہو، رحمت خان کا گھر بیٹا ہوا. کہنے لگے ٹھہرو، ابھی مبارک نہ دینا.
تو یہ میری والدہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ انہوں نے اپنی پگڑی جو تھی باندھی ہوئی وہ سین میں بچھا دی. اب پھر کہا کہ گاؤں والے سے کہہ دو کہ مجھے مبارک دینے آئے کیونکہ میرے گھر پوتا ہوا. اور پھر انہوں نے وہ جو میراثی تھا اس کو کہا کہ چڑھ کے کوٹھے کے اوپر وہ توسکڑی بجاؤ. وہ داروگر ہوتے تھے، ان کو کہا کہ آتش بازی چھوڑو. تو مختلف لوگ لے کے آئے مختلف گفٹس بھی ساتھ، مبارک کے ساتھ. یہ ہوتا تھا اس زمانے میں. مثلا جو آیا ملا آیا، کیونکہ دریائے چناب کے کنارے ہمارا گھر تھا، وہ کشتی کا ایک کیل لے کے آیا. تو میری دادی اس کو پھر انعام کے طور پہ گندم یا مطلب چاول تو نہیں ہوتے تھے، گڑ، وہ انعام کے طور پہ. تو لوگ آتے تھے اور وہ مختلف چیزیں دے کے انعام لیتے تھے. اور میرے دادا وہاں بیٹھے ہوئے، تو سب لوگ جب مبارکباد دے کے چلے گئے تو میری دادی نے کہا کہ امیر بخش اب پگڑی باندھ لو، یہ پگ جو ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس میں مبارکیں ہیں میرے پوتے. تو انہوں نے اس کو طے کر کے تو وہاں جو واحد رنگ تھا اس میں رکھ دیا اور کہا کہ اس میں میرے پوتے کی مبارکیں جو ہیں وہ محفوظ. تو اس قسم کا سلسلہ ہوا. If you enjoyed this video, If you like this video, if you've seen this video, If you enjoyed watching this video, If you like this video, please please to like, comment, share. subscribe to rewind with Samina Pirzada. سمینہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس میں کتنی وحشت اور کتنی مسٹری. ایک خاص ردم سے وہ کوٹے جاتے ہیں اور 8-10 لوگ کوٹ رہے ہوتے ہیں اور ان سے ایک سمفنی جو ہے جنم لیتے ہیں. if you enjoyed this video, if you like this video, if you've seen this video, If you enjoyed watching this video, If you like this video, please please to like, comment, share. subscribe to rewind with Samina Pirzada. تو اچھا، میری دادی میرا نام رکھنا چاہتی تھی لال دین. گاؤں میں یہی ہوتا ہے نا. تو لال دین ٹھیک ہے، انہوں نے شاید میرے والد صاحب سے تذکرہ کیا ہوگا، لیکن ماموں جان قبلہ نے نام رکھ دیا مستنصر حسین. اب وہ تو منہ پہ نہیں چڑھتا تھا. جب ان کو پتہ چلا نا تو انہوں نے بڑی حسرت سے کہا میرے دادا کو کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے پوتے کا نام لال دین رکھوں. انہوں نے کہا بھلی لوگ اس کے اوپر اعتراض نہ کرنا، اس کے ماموں نے رکھا ہے تو اس کی ماں کو ذرا دکھ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ کیسے اس کو یاد کروں اس نام کو، کیونکہ وہ منہ پہ آپ کے نہیں چڑھتا، میری دادی کے کہاں چڑھتا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے تسبیح تھی نا، تو تسبیح کے اوپر وہ یاد کرتی تھی میرا نام ایک ایک دانے کے اوپر نا. تو پتہ نہیں کتنے دن وہ کرتی رہی. اور سمینہ میں کچھ زیادہ ہوں تو نہیں تو ہم پرست، لیکن ایٹ ٹائمز اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ جو خاص فضل کیے ہیں اور مجھے انعام و اکرام سے نوازا ہے، جو میری اوقات سے بڑھ کے تھے، میری مطلب حیثیت سے بڑھ کے تھے، تو مجھے ایٹ ٹائمز محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری دادی نے جو تسبیح پہ میرا نام پھرولا تھا نا، یہ اس کی برکت. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 6 ماشاءاللہ بہن بھائی، میرے بعد 5 ہوئے ظاہر ہے. ہاں. تو کس طرح کا ماحول تھا گھر میں؟ میں رنگ محل مشن ہائی اسکول پڑھتا تھا بچپن میں، وہاں داخل ہوا. پہلے انیشلی تو مسجد میں گیا. تو رنگ محل مشن ہائی اسکول پڑھتا تھا. روزانہ جاتا تھا. موچی دروازے کے آگے ایک بازار تھا، وہ تھا بازار ورک کوبا، یعنی وہاں پہ ورک کوٹتے تھے چاندی اور سونے کے. اچھا. اور 8-10 دکانیں تھیں. اچھا، ورک کوٹنے کی جو ردم ہے سمینہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس میں کتنی وحشت اور کتنی مسٹری. ایک خاص ردم سے وہ کوٹے جاتے ہیں اور 8-10 لوگ کوٹ رہے ہوتے ہیں اور ان سے ایک سمفنی جو ہے جنم لیتے. اس فیسینیٹنگ. اب نہیں ہوتا یا کہیں ہوتا ہوگا مجھے نہیں معلوم. لیکن اس کے ساتھ ہی جڑی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بھائی جب میرے فیوریٹ ہیں فرید الدین نتار، ان کی کتاب ہے منطق الطیر، کانفرنس آف دا برڈز. تو فرید الدین عطار اس لیے کہلاتے ہیں کہ عطر بیچتے تھے. ان کا فیشن ہاؤس تھا، یہ سمجھ لیں لیٹسٹ جو خواتین کے لیے. تو 2 ہیں ان کے بارے میں روایات. اچھا، ایک ہی روایت. تو وہ جب ایک کو فقیر آیا، اس نے سوال کیا تو انہوں نے دھتکار دیا. دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، انہوں نے پھر دھتکار دیا. تو فقیر نے تنگ آ کے کہا کہ اے عطار تم مرو گے کیسے، مطلب اتنا تم میں تکبر. تو اس نے دھتکار کے کہا جیسے تم مرو گے ایسے ہم مر جائیں گے. تو فقیر زمین پہ لیٹا، چادر لی مر گیا.
اب طاہر صاحب کے تو آسان خطا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہے, یہ کنٹرول ہے ڈیسٹنی پہ. اف ہی وانٹس ٹو ڈائی ہی ول ڈائی. تو انہوں نے پھر سارا کچھ چھوڑ کے تو وہ پھر درویش ہو گئے, فقیری کی راہ اختیار کر لی. مولانا روم جو تھے وہ سرکاری درباری مولوی تھے, متکبر بہت, علم بہت تھا, لیکن پوشاکیں لمبی لمبی اور کلاه اور سواریاں. تو جس شخص نے ان کی زندگی کو بالکل بدل دیا وہ شمس تھے, شمس تبریز. تو ان کی ملاقات کیسے ہوئی, اس تاریخ میں دو داستانیں ہیں. متس ہوتی ہیں, کو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, بنا لی جاتی ہے, لیکن باہر طور. ایک تو یہ ہے کہ سواری آ رہی تھی مولانا روم کی, گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور گھوڑے کے گلے میں بھی سونے کی گھنٹیاں تھیں, اور ارد گرد جو درباری چل رہے تھے وغیرہ وغیرہ وہ بھی رائل لبادوں میں تھے. تو شمس تبریز آگے سے آیا اور اس نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی. اب ایک لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, ایک دیوانہ ہے, چیتروں میں ملبوس ہے, لمبے لمبے بال ہیں, آنکھیں سرخ ہیں, اور یہ کہیں کوئی گزن نہ پہنچائے. تو وہ لوگ بڑے, تو مولانا نے کہا کہ نہیں ٹھہرو, کیا چاہتے؟ کہنے لگا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. نے کہا کہ آپ اتنے بڑے اسکالر ہو تم, تو تمہاری زندگی کے پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے؟ عجیب سا سوال تھا. تو انہوں نے بڑی نخوت سے کہا, کہنے کہ دیکھیں یہ جو میرا پیالہ ہے نا, یہ لبریز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, تم بتاؤ. اس نے کہا میرے پیالے کے تو پیندے میں ہے تھوڑی سی محبت. انہوں نے کہا بس ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا پیالہ اتنا چھوٹا سا, میرا اس کائنات کا پیالہ ہے, اس لیے وہ لبریز نہیں ہوا. ایک تو یہ. دوسرا جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک تالاب کے کنارے بیٹھے مطالعے میں مصروف سے, کتابیں پڑھی تھیں, شمس گزرے تو شمس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کتابوں کی. ایک اس میں تھا جو اجتناب مغایرت کتابوں کے لیے, یہ کیا ہے؟ تو مولانا کو بڑا فخر تھا, تکبر تھا اپنے ان پر. اس نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں, کہ تم تو جاہل آدمی. If you enjoyed this video, If you like this video, if you've seen this video, If you enjoyed watching this video, If you like this video, please please to like, comment, share. subscribe to Rewind with Samina Pirzada. I still remember. اچھا مجھے بچے بڑے برے لگتے ہیں. I hated them. میں اپنے ان دوستوں کے گھر نہیں جاتا تھا جن کی شادی ہوتی تھی, ان کے بچے نلیاں وغیرہ ایسے پیار ضرور کرنا ہے, لے بیبی کیا حال ہے, مطلب I didn't want, مطلب گندا سا بچہ ہے, اس کو کیوں میں کیوں, اچھا پیارا بھی ہو تو اس کا اپنا ہوگا. میرا I was never interested in it. if you enjoyed this video, if you like this video, if you've seen this video, If you enjoyed watching this video, If you like this video, please please to like, comment, share. subscribe to Rewind with Samina Pirzada. کتابوں کو یکدم آگ لگ گئی. تو مولانا نے گھبرا کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو شمس نے کہا یہ وہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں. تو اسی وقت انہوں نے سب کچھ چھوڑا, رائل لبادے, اور پیچھے ہو لیے. پھر ساری زندگی مطلب شمس کے ساتھ رہے. لفظوں کی طرف کیسے آ گئے؟ یہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے طور پہ. مجھے لوگ کہتے ہیں مجھے بچپن سے شوق تھا, مجھے بچپن سے کچھ بھی شوق نہیں. میری کوئی ایمبیشن نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی. بس جناب باغ میں تھا بہت پرانا درخت برگد کا, وہ جب پہلا عشق ہوا جو ہوتا ہے ہر ایک کوئی, تو مجھے یاد ہے کہ وہاں جا کے میں نے دیے جلائے تھے اس کے 2. مجھے نہیں سمجھ جاتی تھی کہ اپنے آپ کو کس طرح ایکسپریس کروں. تو 2 جلائے تھے, 2 کیوں جلائے تھے؟ I don't know. ایک اپنا اور ایک اس کا. I don't know, maybe. تو درختوں کے ساتھ میری بہت زیادہ ہے. ایک درختوں کو میں زندہ سمجھتا, پودوں کو زندہ سمجھتا. انگلینڈ کیسے چلے گئے؟ ایسے ہی ابا جی کو شوق تھا کہ جناب قائد اعظم بیرسٹر ہیں, تو میں نے بچے کو بیرسٹر بنانا. ہم کچھ بھی نہ بن سکے, ایسے گھوم پھر کے آ گئے. تھیٹر دیکھا, فلمیں دیکھیں, آوارہ گردی کی, کیمپنگ کی, میوزک سیکھی,
میوزیکل جو تھے کانسرٹس وہ اٹینڈ کیے. ڈانس سیکھا. ہاں وکٹر سلویسٹر اسکول آف ڈانسنگ لنڈن کے ہم مطلب سرٹیفائڈ ہیں ڈانسر. اب تو بھول گیا 4 میرا خیال ہے اس کو آپ کرنے پڑتے تھے سلیکٹ. تو والس تو ظاہر ہے کہ کلاسکس میں آتا ہے وہ, تو والس کا اور اس کے بعد کوئک اسٹیپ اس زمانے میں وہاں ہوتا تھا. محبت ہوئی. جی وہاں محبت ہوئی. وہاں محبت نہیں, وہاں محبت نہیں ہوئی. وہاں عام طور پہ ہو جاتی ہے. محبتیں ہوئی نہیں, وہ ایک علیحدہ, وہ نوجوانی کا پیریڈ جو ہے وہ اس میں میری کتابوں میں بھی ہے سارا کچھ ہے. تو وہ ایک کوئک اسٹیپ تھا, لیکن سب سے مشکل ٹینگو تھا. مجھے یاد ہے کہ ٹینگو کرنا بڑا مشکل ہوتا. اب بھول بھال گیا, آئی ڈونٹ ریمبر. تو پھر واپس کیسے آئے؟ واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہاں ایک ینگ آدمی کو. واپس یہ تھا کہ میں اوریجنل, میں پہلا پاکستانی تھا جو ہچ ہائکنگ کے ذریعے جس نے سفر کرنا, پورے یورپ کو دیکھا, کیمپنگ کی, سارا کچھ, ویگا بانڈنگ, پیدل سفر کرنے کا میں بہت زیادہ شوقین تھا. تو یہ تھا, میں آئی واز آلموسٹ سیٹلڈ دیئر. آئی واز ویری ینگ, 22 میں بھی. اور آئی ہیڈ اے گرل فرینڈ اور آئی آلموسٹ گاٹ انگیجڈ, جینس, اور بلانگ ٹو اے ویری گڈ فیملی. اینڈ ایک مطلب ہے کہ جاب بھی میرا ٹھیک وغیرہ ساری چیزیں صحیح, سب کچھ صحیح جا رہا ہے. سب جب صحیح جا رہا. اور ان دنوں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ 2 سال سے زیادہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, مائنڈ یو کہ امیڈیٹلی آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار میں گیا, راشننگ ختم ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا, نہیں تو انڈے جو تو راشننگ پہ ملتے. یہ وہ والا انگلینڈ ہے, میں نے کہا نا کوئین وکٹوریا والا ہی. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ اپلائی کرتے تھے, اگر 2 سال وہاں پہ آپ کا اسٹے ہے, آپ اسٹے کا وہ لگا کے اپلائی کرتے تھے. پاسپورٹ آپ کا آ جاتا تھا پوسٹ آفس, یو ہیڈ ٹو اپلائی تھرو پوسٹ آفس. اچھا. تو میں نے اپلائی ایسے کر دیا. مجھے کچھ شوق نہیں تھا, سارے لڑکے وڑکے کر رہے تھے کہ یار وہ لے لیں, تو میں نے بھی کر لی. تو آئی روٹ, میں نے ایسے ہی والد صاحب کو لکھا. والد صاحب زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے تھوڑے سے خفا ہو. میں کہ بیٹے, کیونکہ اس زمانے میں ڈوئل نیشنلٹی نہیں تھی, یو ہیڈ ٹو ابینڈن یور اوریجنل نیشنلٹی. ان کے والد نے کہا کہ میں ٹھیک ہے, جو تمہارا جی چاہتا ہے تم کرو, لیکن مطلب یہ جو سرزمین ہے, یہ جو دھرتی ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کے ساتھ وفا کرو. وہ تو غیر ملک ہے, اس کو کیا کرنا ہے. بہرحال تھوڑی سی 1-2 انہوں نے فکرے لکھے. میرا خیال ہے کہ وہ پاسپورٹ, مطلب کہ میری بیوی کہتی ہے کہ وہ پاسپورٹ کا پتہ کرو کہیں پڑا ہوگا. لیکن وہ یہ ہے کہ دیٹ واز دا ٹرننگ مومنٹ, کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ بڑے ہو, باقی بچے چھوٹے ہیں, میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں, تو میری خواہش ہے کہ تم واپس آ جاؤ. اینڈ سمینہ مجھ پہ وہ اتنا اندھا یقین رکھتے تھے کہ اگر میں یہ کہتا تھا نا کہ باہر رات ہے اور دن ہو, تو کہتے تھے مستنصر اگر کہتا ہے نا تو رات ہی ہو. اسی طور میری رسپانسبلٹی سب سے زیادہ تھی کہ میں نے ان کو کبھی دکھ نہیں دینا. اچھا, دکھ کی بات سے تو میں واپس آ گیا. آئی کیم بیک, آئی جسٹ لیفٹ ایوری تھنگ. جینس سے مطلب معذرت کی کہ اگر چلنا چاہتی ہو تو چلو. اس نے کہا نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ وائلڈ کنٹری. شی واز برٹش, ٹوٹلی برٹش. تو میں آ گیا, اور یہ اچھا ہوا, کیونکہ آئی فیل کہ اگر میں وہیں رہتا تو اس عمر تک پہنچتے پہنچتے یا تو وہ میم جو تھی فوت ہو چکی ہوتی, یا مجھے چھوڑ ہی چکی ہوتی 2-4 سال کے بعد. بچے جو ہیں اپنی اپنی شادیاں کر کے فارغ, اور میں وہ بڑھاپے کی پینشن لیتا ہوا ایک بوڑھا کہیں گمنام پڑا ہوتا. اب دیکھو مجھے کیا 4 چاند لگے ہوئے ہیں. نہ وہ کہانیاں ہوتی, ہاں, کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک ہول لائف نہیں ہوتی. بیگم سے کب ملاقات ہوئی؟ ملاقات شادی کی رات ہوئی. ارینج میرج؟ ہاں جی, بالکل ٹوٹلی ارینج. تو کیسے مان لیا مستنصر نے جو بے شمار محبتیں کر چکا تھا؟ آئی فیل, دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا, ان کی میرے تو وہ بھی پاسبلٹی نہیں تھی شاید. یہ جو کہتے تھے نا کہ بھئی لڑکی کو دیکھ لو مل لو, ہاں, دیکھنے ملنے سے کیا فرق پڑتا ہے ایک دفعہ. ہاں, مطلب لوگ تو پرتوں میں ہوتے ہیں, مہینوں میں کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے. تو میں نے کہا میں دیکھ کے کیا کروں گا, شکل اس کی ٹھیک ہی ہوگی, ماں نے یا بہنوں نے پسند کر لی. تو میں نے کہا میں نے نہیں دیکھ, آپ جہاں کر دیں گے وہ ٹھیک. تو میں نے تو
جو میرا نکاح ہو گیا تھا تب بھی نہیں دیکھی کیونکہ بڑا مذہبی خاندان. اچھا ایک اور مزیدار بات, انہیں قطعاً نہیں بتایا والد صاحب نے کہ بچہ جو ہے یہ مراسیوں والے کام کرتا ہے, ایکٹنگ شیکٹنگ کرتا ہے ٹی وی. تو میری ساس صاحبہ جو تھی نا بڑی خوبصورت سی ختم تھی. میرے سارے ان لاز بڑے خوبصورت ہیں, بیگم ذرا رہ گئی لیکن باقی سارے. ہاں تو اب آپ کو ڈر نہیں لگ رہا نا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ اپنا ان کے پاس ہمسائی آئی, مالڈون میں رہتے. اس نے کہا زینت بیگم, ان کا نام دیا, یہ جہاں آپ نے شادی کی ہے میمونہ کی, یہ کام کیا کرتا؟ انہوں نے کہا یہ کام کاروبار ہے بہت وسیع, یہ جو بھی. انہوں نے کہا کہ میرے گھر ہے ٹیلی ویژن, ان دنوں کم ہوتے تھے. ہاں بالکل. اچھا تو کل پرسوں میں نے دیکھا وہ ڈرامے میں ایکٹنگ کر رہا تھا. تو میری تو ساس صاحبہ کی جان نکل گئی نا, جیسے طلاق ہو گئی ان کی بیٹی کو, گھر بیٹھے ہوئے ایکٹر کے ساتھ شادی ہو گئی. انہوں نے میرے والد صاحب کو فون کیا کہ کیا مستنصر ایکٹنگ کرتا ہے, کچھ ڈرامے کرتا ہے؟ اب والد صاحب جان, ان کا نہیں ڈرامے نہیں کرتا, اس کے دوست ہیں ایک دو, کہیں ایسے کھڑا ہو گیا ہوگا. اچھا ان کی تھوڑی, اس کے بعد انہوں نے ڈانٹا مجھے. ان کا مستنصر, خبردار تم نے ڈراموں میں کام کیا جب تک رخصتی نہیں نہ ہو جاتی. تو میرا تو یہ حال, بہت اسٹرکٹ خاندان تھا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 3 ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. پہلا بیٹا؟ ہاں پہلا بیٹا ہے سلجوق. پھر آپ کو کیسے لگا تھا جب آپ کا بیبی ہوا؟ کیونکہ بیٹا جب ہوا, ہاں آئی اسٹل ریممبر. اچھا مجھے بچے بڑے برے لگتے, آئی ہیٹ اٹ. میں اپنے ان دوستوں کے گھر نہیں جاتا تھا جن کی شادی ہوتی تھی, ان کے بچے نلیاں وغیرہ ایسے ہی پیار ضرور کرنا ہے, لے بیبی کیا حال ہے, مطلب آئی ڈنٹ وانٹ, مطلب گندا سا بچہ ہے اس کو کیوں, میں کیوں, اچھا پیارا بھی ہو تو اس کا اپنا ہوگا, میرا آئی واز نیور انٹرسٹڈ ان اٹ. تو جب سلجوق پیدا ہوا نا, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تو وہ سیلیبریشن تھی جب میں پیدا ہوا زندگی, بالکل. پھر میں دوبارہ تب پیدا ہوا جب سلجوق پیدا ہوا. مطلب وہ آئی کانٹ ٹیل یو کہ وہ کیا. اچھا میں اتنا چینج ہو گیا کہ ہمارے گھر ان دنوں جمع دار نہیں آتی تھی, فلش سسٹم کم ہوتے تھے, دابڑا شابڑا لے, اس کے ساتھ ایک ظاہر ہے کہ چوڑا سا بچہ بھی آتا تھا ننگا سا, مجھے وہ بھی پیارا لگنے لگا جب میرا اپنا ہوا. یعنی کانسیپٹ چینج ہو گیا لائف کا. میں یہی کہتا ہوں کہ بھئی ایک اور زندگی شروع ہو گئی کہ جو چیزیں نہیں اچھی لگتی تھیں آپ کو وہ اچھی لگنی, آپ میں ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. آپ بیٹی ہوتی ہے تو آپ اس کمرے میں کپڑے نہیں بدلتے, چھوٹی بھی ہوتی ہے نا. بالکل. تو آپ بیٹا ہے اگر تو آپ وہاں پہ نکر میں گھوم رہے ہیں ویسے. بیٹی ایسی شے ہے کہ شروع سے ہی وہ حجاب لے کے آپ کے لیے آتی, بڑی اسینشل. میری تو بہت ظاہر ہے کہ تو لاڈلی تو ہوگی. تو جینڈر ایکوالٹی کے بارے میں جب بات ہوتی ہے ہاں کہ مرد اور عورت جو ہے برابر ہیں, جی ہاں, تو آپ کی فیملی میں یہ چلتا رہا ہے؟ میرے والدین نے بھی اسی طرح ہم کو ٹریٹ کیا, اور تعلیم پہ برابر مواقع برابر. ملے. میری بہنیں ایم اے اس زمانے میں انہوں نے کیا وغیرہ وغیرہ. میرے جیسے کہ بڑا بیٹا سلجوق ہے, ہی از ماشاء اللہ ان ڈپلومیٹک کور ہے فارن سروس میں, سول بیسیکلی آرکیٹیکٹ ہے. دونوں نے این سی اے سے آرکیٹیکچر کیا. دے وینٹ ان ٹو سول سروس. چھوٹا جو ہے ہی وینٹ ان ٹو کسٹم سروس, وہ لاہور ایئرپورٹ کا بھی انچارج بھی رہا. بیٹی جو ہے وہ شی از اے ڈاکٹر کے ای میں وہ ساری پر. بیٹی کو میں نے پوری وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا یہ خیال ہے کہ مجھے مطلب کہ بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ اینی کو زیادہ پریفرنس ملی ہے, اس کو زیادہ اپرچونیٹیز ابو نے دی ہے. یعنی وہ جینڈر ایکوالٹی نہیں, یہ ان ایکوالٹی ہوئی تھی میری بیٹی کے حوالے سے. اور ایک دفعہ کچھ ان کے درمیان کوئی جھگڑا وگڑا ہوا تو میرے پاس مقدمہ آیا, میں نے سنا, میں نے کہا کہ اگرچہ اس میں غلطی جو ہے اینی کی ہے, لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرے پاس جو بھی مقدمہ آئے گا غلطی اینی کی ہوگی تب بھی میں اسی کے حق میں فیصلہ. تو بیٹیاں ہوتی بھی ہیں, بس وہ باپ اچھی کے ہے, بہت قریب ہوتی ہیں. ہاں وہ بہت اچھی ہے. ہاں تو وہ میرے قریب ہے بہت. آہستہ آہستہ یہ سبھی بچے جو ہے نا منتقل ہو جاتے ہیں ماں کی طرف. ہاں لیکن بیٹی نہیں ہوتی. بیٹی بھی ہو جاتی ہے, ساری ہو جاتی. اچھا.
اور کڑی نظر رکھتی کہ ابو کہاں جا رہے ہیں، فلان ملک میں گئے تو کس وہ کے پاس ہاں گئے تھے، یہ وہ ہوا والدہ کی وہ جاسوس ہو جاتی ہے، جاسوس ہو جاتی ہے. ہاں یہ ہے، یہ ہوتا ہے. وہ ایک بندے نے بڑا اچھا کہا تھا، ہمارے پاک میں سیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ جو اولادیں ہوتی ہیں نا جوان ہو کے ماں کی کلاشنکوفیں ہو جاتی ہیں کہ ماں کے ہوتے تو اچھی بات ہے. آپ کو کیا کس چیز سے بہت خوشی ہوتی ہے؟ واٹ میکس مستنصر حسین طارق مجھے ہیپی؟ بہت زیادہ چیزوں سے خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ. میں ایک اچھا شاٹ دیکھ لوں فلم کا، برگ مین کی مثلا سیونتھ سیل کو دیکھ لوں، یا کاراساوا کی کوئی دیکھوں، یا کوئی اس قسم کی، یا میں مون لائٹ سناٹا کہیں سے آواز آ رہی ہے، یا میں کوئی ناول پڑھ رہا ہوں ہوسے سراماگو کا میں بھی، اس میں کوئی لائن آتی ہے، میں کہتا ہوں کیا بات، یہ بہت ساری چیزیں مجھے خوشی دیتی، بہت ساری چیزیں. اچھی خوراک بھی خوشی دیتی، ساگ اور سرسوں کی روٹی ہو اور اچھی گندی ہوئی دیسی گھی، اس کی خوشی کی اور ہی بات. اور دکھ کس بات سے ہوتا ہے؟ جب کسی بندے کو بھی دکھ پہنچے، میں آئی کانٹ سی پیپل سفرنگ. مجھے میں نے یہی نا کہ جو ہیومینٹی ہے نا، میں تو میری تو بس میں کچھ نہیں ہے نا. جب آپ مثلا دیکھتے ہیں کہ روہنگیا میں کیا ہو رہا ہے، پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے، وہ نینگنگ میسیکر تھا، جاپنیز نے 3 لاکھ چائنیز مارے، مطلب عجیب و غریب. آپ نے کبھی سوچا تھا جب آپ ایک نوجوان تھے اور آپ دنیا کو بدلنے کی بالکل. تیاری کر، آپ نے کبھی سوچا تھا آپ یہاں پہنچ جائیں گے؟ جب 60s کا اور 70s کا ریولوشن آ رہا تھا، پوری ویتنام کی وار کے خلاف سب لوگ کھڑے ہو رہے تھے، آپ نے کبھی سوچا تھا دنیا یہاں پہنچے گی؟ نہیں، دیکھیں یہ میں تو سوچتا ہی نہیں. ہماری کس سے اتنی بڑی دشمنی ہے جتنی ویتنام کی امریکہ سے تھی؟ کسی سے بھی نہیں. بالکل. تو کیوں دشمنیاں پالی ہوں بھائی؟ وائی؟ جس طرح وہ میرے ناول کا کردار، وہاں پہ یہ لینن کے مجسمے جو کھیڑ کے نا، جو تھے نا میٹل کے، ان کے گودام تھے وہاں پہ، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. تو ان کو وہ اس ناول میں یہ ہے کہ ایک شخص جو پہلے کمیونسٹ تھا، اب بھی ہے، اب وہ مجبوراً کیونکہ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، تو وہ لینن کے مجسمے لے کے ان کو ڈھالتا ہے اور ڈھال کے صلیبیں بناتا ہے. کیونکہ اب لینن کے مجسموں کی بجائے چرچ وہاں پہ کھڑے ہونے شروع، اور ان کو صلیبیں چاہیے. تو یہ ایک ٹریجڈی ہوتی ہے ہیومن بینگ کی، کہ وہ جس نظریے پہ یقین رکھتا ہے، وہ پھر جب مسمار ہوتا ہے تو وہ اتنا دکھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی پلٹ کے کسی اور طرف نکل جاتا ہے. آپ کبھی ریگریٹ کرتے ہیں، کبھی افسوس ہوتا ہے کس کا؟ آپ کو کمیونزم کا؟ کسی بھی چیز کو بدلنے کا، یا اپنے بارے میں، اپنی زندگی میں؟ ہاں نہیں، مجھے اپنے Are you satisfied کہ آپ نے بہت عمدہ نہیں، میں ایک بہت اچھا انسان نہیں بن سکا. پرفیکٹ انسان تو خیر بہت کم لوگ ہوتے ہیں. میں ایک جس طرح مجھے ہونا چاہیے تھا، مجھ میں کمزوریاں ہیں، غصہ بڑا آتا مجھ میں. اور حج کے موقع پہ میں نے دعا کی وہاں پہ کہ یا اللہ تو اس غصے کو کم تو کر. غصہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ آپ تو بڑے کوائٹ اور نہیں، غصہ اندر میرے بہت نہیں، وہ پہلے کوائٹ تھے نا. وہ جمع کرتے اب رہے. میرا خیال بچپن میں بولا نہیں تھا، بعد میں والد میں نہیں تھا، والد میں غصہ تھا ہی نہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ مولوی صاحب نے کہیں کہا، جب مسجد میں پڑھتا تھا چھوٹا، کہ یہ کافر سارے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اچھا، میں اس کے بارے سوچتا رہا تو میں ذرا پریشان تھا. تو والد صاحب کی یہ ایک عادت تھی، اور وہ مجھ میں بھی آئی انڈائریکٹ، یہ چیزیں منتقل ہوتی کہ وہ مجھے ذرا پریشان دیکھتے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ پریشان. تو وہ مجھے پوچھتے تھے کیا بات. جس طرح سمیر ہے چھوٹا، یا سلجوق میرے بھائی، اب تو وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، افسرانے بالا ہو گئے. لیکن جب بچے تھے تو مجھے پتہ، جب ان کا میں چہرہ دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ ان کو کوئی پریشانی. اچھا، تو مجھے ابو نے پوچھا، ابا جان نے، کہ کیا بات ہے، پریشان ہو چھوڑ. میں نے کہا جی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سارے جو کافر ہیں جہنم میں جائیں. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے، جائیں تمہیں کیا فرق. میں نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشویش بہت زیادہ ہے، کیونکہ کافر تو ابا جی بہت زیادہ، اتنا بڑا جہنم بنائیں گے کیسے. اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اینٹیں کہاں سے آئیں گی، سیمنٹ سر یہ بنانا ہے نا. ایک میرے ذہن میں تو یہی تھا نا کہ ایک عمارت ہے، اس میں جھونک دیے جائیں. اتنا بڑا جہنم کس طرح بنائیں گے اللہ میاں. مجھے اللہ میاں، میں اللہ میاں کے ساتھ مطلب کہ کیسے بنائیں. تو انہوں نے ایک بات کی، بچپن کی بہت ساری
بھول گئی. مجھے کہا بیٹے آئندہ زندگی میں تم نے جنت اور جہنم کے بارے میں بالکل نہیں سوچا. تم نے صرف یہ کرنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ خلق خدا کو تمہارے ہاتھوں سے کوئی دکھ نہ ہو. اب میں اس کے اوپر اس طرح عمل نہیں کر سکا. میرے والد کے بہت بڑا دل تھا. میں آئی کوڈ نیور. اللہ سے کیسا رشتہ ہے آپ کا؟ میرا ایک خاص عشق خاص ہے ان کے ساتھ. میری کتاب ہے غار حرا میں ایک رات. میں نے پوری رات غار حرا میں بسر کی تھی اسی عشق میں. میں موسٹ پرابلی آئی ایم دا اونلی پرسن اراؤنڈ. آئی تھنک یو آر دی اونلی پرسن. موسٹ پرابلی, میں اس کو ڈیفینیٹ نہیں کہتا. بٹ ایٹ لیسٹ ہیئر ہمارے خطے میں. ہاں یہاں تو آئی روٹ اے بک اباؤٹ اٹ. اور اس کے بعد مجھے دکھ ہوتا ہے نا جب رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں. کیسا شاندار شخص تھا, کیسا خوبصورت شخص تھا, کیسا سینسٹیو شخص تھا, کیا کر رہے ہیں آپ اس کا نام لے کے. تو وہ میرا ایک ہے کہ مجھے تو مطلب جانوروں کے نام یاد ہیں. ان کی ڈاچی تھی کسوا جو انہوں نے خریدی تھی حضرت ابو بکر. تو میرے تو خوابوں میں وہ کئی مرتبہ آتا ہے کہ اچھا کئیوں کی خواہش ہوتی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے. ہم اتنے خوش نصیب نہیں ہیں. بہت ہوتے ہیں کچھ ایسے مولوی حضرات کو تو روزانہ نظر آتے ہیں کیونکہ وہ تخلیق کر لیتے ہیں. ان کو ہم نہیں کر سکتے نا, ہمیں جب تک نظر نہیں آیا ہم کلیم نہیں کرتے. تو کسوا ڈاچی جو ہے اس کے پاؤں کی چھن چھن جو ہے وہ اچھا چھن چھن کر دی گلی چلنگ دی میں ساڈے سجنا دی ڈاچی بدامی. تو یہ سجن جو ہے نا کسوا ڈاچی میں بیٹھا ہوا. ایک دفعہ آپ اس کے عشق میں گرفتار ہو جائیں تو آپ گئے, لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ پیچھے کون آ رہا. تو ہم چلتے جا رہے ہیں. فیوچر میں ابھی کیا کیا کام ہیں جو کرنے رہ گئے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح کہا بابا فرید نے کہ اٹھ فریدہ ستیا ہوں داڑھی آیا بور تے اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گیا دور. تو پیچھا جو ہے وہ دور رہ گیا. جب میری دادی بیٹھ کے چرخہ کاٹتی تھی تو کتنے سال ہو گیا, 78 برس ہو گئے. تو آگے جو ہے تو وہ دور نہیں ہے. تو اس پورے سفر میں کیا سمجھا, زندگی کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی. نہیں سمجھ آئی. دیکھیں بڑوں کی نہیں آئی, بلے شاہ کی سمجھ میں نہیں آئی. کی جانا میں کون ہوں, بولیا کی جانا میں کون. نہ میں مومن وچ مسیتا, نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں, نہ موسیٰ نہ فرعون, نہ بھید مدد دا پایا, نہ میں آدم حوا جایا. مطلب بلے شاہ کو میں اس سرزمین کا سب سے بڑا بندہ سمجھتا. یہ بڑے لوگ ہیں, ان کی سمجھ میں زندگی نہیں آئی. ویسے تو آپ بیٹھ کے فلسفیانہ باتیں کرتے رہے. اور محبت دیکھیں میں ہمہ وقت محبت میں, مطلب میں نے کہا کہ میں کسوا ڈاچی کی محبت میں مبتلا ہوں. میں منظروں کی محبت میں, میں اب میرے ناردن ایریا میں جاتا ہوں ہر سال. اب شاید نہ جا سکوں, اب بوڑھا زیادہ ہو گیا. 15 کتابیں ہیں میری ٹریکنگ کی. وہاں پہ میرے نام کی ایک جھیل ہے کارل جھیل, کیونکہ دے آر سو گریٹفل کہ لوگ میری کتابیں پڑھ کے وہاں جاتے ہیں. اور وہاں پہ کچھ سٹاپس ہیں وہ میرے نام کے. تو وہ وہاں جو میں جاتا ہوں تو وہ ایک اور پہاڑوں کے ساتھ محبت کا سلسلہ ہے. میرے آپریشن ہوئے تو بعد میں ڈاکٹر محمود اجاز کہنے لگے جی آپ صحت مند. میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ میں پہاڑوں پہ جا سکتا ہوں. کہنے لگے کیا مطلب. میں نے کہا میں صحت مند تبھی اپنے آپ کو مانوں گا اگر میں پہاڑوں پہ جا سکوں. اور نفرت نہیں ہوتی, اس طرح نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیوں چاہیے نفرت آپ کو لوگوں سے کرنی, یا جو برے لوگ ہیں. کچھ ہوتے ہیں ایسے جو کبھی حرکتیں کرتے ہیں اور اس میں انوالو ہوتا ہوں, اور ان سے نفرت ہے جنہوں نے آرمی اسکول کے 112 بچوں کے سروں میں گولیاں ہے. موت کیا وہ کہتے تو یہی ہیں کہ دم لیں گے, مطلب ایک درماندگی کا وقفہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے انہوں. لیکن میں نے اس کو ایکسپیرینس کر لیا. میرے ایک پی ایچ ڈی ہوئی ہے, اور آئی ایم دا فرسٹ لیونگ آتھر ان پاکستان جس کے پشاور یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ہوئی. اور یونیورسٹی کو نہیں پتا, پشاور. سلمہ کاشمیری ڈاکٹر. تو اس نے ایلیمنٹ 3 میری تحریروں میں سے نکالے.
پانی، پرندے اور موت. موت کے ساتھ ایک فلرٹیشن ہے میری شروع سے. پہاڑوں پہ جانا، موت کو دعوت دینا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موت جو ہے، ہر شے کو خوبصورت بنانے والی چیز جو ہے موت. موت نہ ہو تو کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں ہوگی. تمام چیزیں بہت آرڈنری ہو جائیں گی. مثلاً ایک یاکسرائے ایک میری کتاب، تو اس میں موت چل رہی ہے، ایک سمبل میں نے بنایا. وہ میں نے 7 سیل سے لیا، برگمین کی، تو ڈیتھ کا سمبل، اس میں حوالہ بھی دیا. تو میں ایک چل رہا ہوں جھیل کنارے، یہ کرومبر لیک ہے، بہت خوبصورت، اپ نارتھ، چترال کے اوپر، افغانستان کے قریب، جہاں سنو ٹائیگرز بہت ان خطوں میں. تو میں چل رہا ہوں تو موت کو میں دیکھتا ہوں، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھلے بھائی آپ کے سلسلے میں میرے پیچھے آ رہی ہیں، یہاں تو کوئی امکان نہیں ہے، یہ پلین ہے سارا، صرف جھیل ہے، جھیل میں نے ڈوبنا نہیں، میں پیچھے چل رہا ہوں، تو تم کیوں چلی آ رہی پیچھے؟ کہتی کہ اس منظر کو خوبصورت بنانے کے لیے آئی، اس لیے کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ یہ منظر ہمیشہ رہے گا، 1000 سال رہے گا، 2000 سال رہے گا، 3000 سال رہے گا، اور تم ہمیشہ رہو گے، تو تمہیں یہ خوبصورت نہیں لگے. وہ جو فیلنگ ہے کہ ہم نے فنا ہو جانا، ہم نے خاک ہو جانا، مطلب نابود ہو جانا ہے، بعد کی جو بھی ہیں سلسلے وہ ان کے علاوہ، تب ہمیں چیزیں خوبصورت لگتی ہیں جب آپ کو فنا کا احساس ہو. تو اچھا، اب آخری بات میں کرتا ہوں، میں موت کی آ گئی تو آخری بات ہے. مجھے 2-4 سال کے بعد نا، شاید میری سانس کی نالی کے اوپر کوئی بلغم یا کوئی چیز ایسی اٹکتی تھی جس کا کچھ پتہ نہیں چلا. پہلے اسلام آباد میں جو میں مارننگ ٹرانسمیشن کرتا تھا، ایک دوپہر کو ہوا، ایک دم اٹک جاتا، سانس نہیں آتا. خیر فائنلی آ گیا. میں نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اس کے کئی عوامل ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی، کہنے لگے نہیں وہ ٹھیک ہو جاتا. پھر کوئی 4 سال پہلے ہوا تو وہ ذرا زیادہ سویئر تھا. آئی وینٹ آؤٹ سائڈ، اور وہ جو نرخرے کی، میں آئی کوڈ ہیئر مائی اون ساؤنڈز آف مائی اون ڈیتھ. تو وہ بھی بہتر ہو گیا. تو میں نے ایک ڈاکٹر، میرے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے پوچھا تو میں نے کہا یہ اگر وہ سانس کا وہ آ جائے گا سانس، میں کہ نہ آتا، کہتا مر جاتے بس، بات ختم ہو جائے، دیٹس اٹ، اس کا کوئی علاج. فائنلی 2.5 سال پہلے یہ ہوا، اینڈ دیٹ واز سو سویئر. اچھا، اینڈ میں ایم ٹرائنگ ٹو بریتھ، اور وہ ہو رہا، اور نہیں آ رہا سانس. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ جب ڈیتھ ہوتی ہے یا یہ کیوں نہیں آتا سانس، تو یہ آتا ہے. جب آپ نہیں آتا پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں آتا. تو وہ میں کر رہا ہوں، اور میں نے سب کو کہا پرے ہو جاؤ، اور میں آخری وہ منزل پہ، اور ساری میری وہ کہہ رہا ہوں کہ میں سانس آ جائے. زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا میری بیگم رو رہی، کبھی روئی نہیں. مجھے پتہ چلا اس عورت کو مجھ سے یہ شکایت پہلی مرتبہ روئی، روتی نہیں، بڑی ہارٹ. بیٹے نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، مطلب پوری سیناریو، ہاں دے ور 100% شیور کہ ہم گون. لیکن ایک آخری جو تھا سیکنڈ، اس میں ہلکی سی جیسے ہوتی ہے نا، ایک جیسے ہولے سے چلے، وہ ہولے سے کوئی آہستہ 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 آئی ریگینڈ. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈیتھ کے قریب میں پہلے بھی گیا ہوں. استنبول سے ایک میں بس میں سوار جا رہا تھا یورپ، بس سیدھی جنگلہ توڑ کے باسفورس کے اوپر تیرتی ہے نیچے، وہ علیحدہ داستان، بچ گیا میں ظاہر. لیکن یہ تجربہ جو تھا نا، اٹ واز فیلنگ ڈیتھ، اور یہ کس طرح آتی ہے. اور میں، بہت سارے لوگ مجھ پہ کرٹیسائز کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ when they die then they will say کہ نہیں، وہ ستارہ سچ کہتا تھا کہ ایٹ دیٹ مومنٹ جب وہ سانس نہیں آتا، آپ کو کوئی شے یاد نہیں آتی، نہ آپ کو اولاد نظر آتی، نہ ماں باپ آتی. آپ کی صرف خواہش ہوتی ہے کہ آپ صرف وہ سانس، بس سانس لے لیں آپ.
थैंक यू सो मच। You're आप welcome. जीते रहे, Thank you. बहुत लंबी उम्र पाए। Thank you. थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना पीरज़ादा। आप मुझे देखेंगे रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में, सिर्फ ऑन PTCL स्मार्ट टीवी। और मोहब्बत है क्या शय ये अल्लाह जाने, है जितनी जुबानें हैं उतने फसाने। I think love is मैं मोहब्बत में थोड़ा सेल्फिश हूँ। बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफा